بالکل. اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل کشمکش کسی اور کے ساتھ ہے نا، تو ان مسلمان اور پڑوسی ممالک پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک ناقابل فہم اور عجیب بات لگتی ہے. مطلب کوئی بھی سوچے گا کہ ایسا کیوں ہے. لیکن آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہمارے پاس جو ماخذ ہے نا، یعنی عرب کنگز ورسز ایران والی دستاویزی ویڈیو، جی جی. وہ اس تضاد کی ایک حیران کن وجہ بیان کرتی ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایران کا ہدف دراصل یہ ممالک ہیں ہی نہیں. اچھا، تو پھر ہدف کیا ہے؟ ہدف بلکہ ان سرحدوں کے اندر موجود وہ امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈے ہیں جو دہائیوں سے وہاں جڑ پکڑ چکے ہیں. مطلب وہ بیسز اصل نشانہ ہے. او بالکل. اور آج کے اس تجزیے کا جو ہمارا مقصد ہے نا، وہ اسی حیران کن تاریخ کی تہیں کھولنا ہے کہ یہ غیر ملکی فوجی اڈے ان مسلمان ممالک تک پہنچے کیسے؟ صحیح. مطلب عرب بادشاہوں نے انہیں اپنی سرزمین پر کیوں جگہ دی؟ ہاں. ہم آج جو خبریں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، وہ دراصل کوئی حالیہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ 100 سال پرانی بساط پر چلی جانے والی چالیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس دستاویزی مواد کی بنیاد پر ہم آج پہلی جنگ عظیم کی راکھ سے لے کر آج کے جو جدید ترین ہائپر سونک میزائلز ہیں نا، ان تک کا سفر طے کریں گے. زبردست. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالمی طاقتیں اپنا تسلط کیسے قائم کرتی ہیں، اور یہ فوجی اڈے محض چند عمارتیں نہیں ہوتی، بلکہ اسٹریٹجک کنٹرول کا کتنا بڑا اور خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں. صحیح. تو اس 100 سالہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے. جی، جب نقشے بدل رہے تھے. ہاں، اس وقت برطانوی سلطنت نے ان تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. لیکن ماخذ میں نا ایک بہت ہی دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ انگریزوں نے وہاں براہ راست حکمرانی کرنے کی کوشش نہیں کی. کیونکہ وہ حالات کو سمجھتے تھے. بالکل. انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ خطے کے عام مسلمان کسی غیر ملکی اور خاص طور پر کسی انگریز کو تو براہ راست اپنا لیڈر تسلیم نہیں کریں گے نا. بغاوت کا خطرہ بہت زیادہ تھا. دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم جغرافیائی اور نفسیاتی رکاوٹ تھی. برطانوی سلطنت کو معلوم تھا کہ آپ بندوق کے زور پر لوگوں کے دلوں پر مستقل حکومت نہیں کر سکتے. ہاں، وہ عارضی تو ہو سکتا ہے، مستقل نہیں. بالکل. تو اس لیے انہوں نے طاقت کے بے دریغ استعمال کی بجائے نا سفارت کاری کا ایک انتہائی خفیہ اور زبردست منصوبہ بنایا. اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے مقامی عرب رہنماؤں کو اقتدار سونپ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ان کا حکمران انہی کے درمیان سے ہے، مطلب ان کے اپنے کلچر کا حصہ ہے. لیکن بادشاہ تو بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس تو لامحدود طاقت ہوتی ہے نا، تو کیا برطانوی سلطنت نے واقعی ایک پورا خطہ یوں ہی ان کے حوالے کر دیا؟ یہی تو اصل کھیل تھا. ماخذ بتاتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا. بادشاہوں کو صرف اندرونی معاملات، مطلب سڑکیں بنانے، پل تعمیر کرنے اور شاندار عمارتیں کھڑی کرنے کا اختیار دیا گیا. اچھا، تو اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ جو اصل طاقت تھی نا، یعنی فوج، جدید ہتھیاروں کا کنٹرول اور ملک کا دفاع، وہ انگریزوں نے ان فوجی اڈوں کے ذریعے مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھا. مطلب دفاع اور خارجہ پالیسی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھی. بالکل. اور یہ جدید مشرق وسطیٰ کی تشکیل کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ تھا. بادشاہوں کو حکومتی کروفر اور سارا پروٹوکول تو مل گیا، لیکن ان کی اپنی کوئی ایسی مضبوط فوج نہیں تھی جو برطانوی مرضی کے خلاف جا سکے. صحیح. سارا دفاعی بجٹ اور اسٹریٹجک فیصلے لندن سے ہوتے تھے. یہ ایک طرح کا خاموش معاہدہ تھا کہ ان حکمرانوں کو اپنا نیا اقتدار قائم رکھنے کے لیے غیر ملکی فوجی تحفظ کی ضرورت رہے گی، اور برطانیہ کو اس خطے پر کنٹرول مل جائے گا. یار، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کسی شخص کو ایک انتہائی شاندار اور قیمتی گاڑی کا ڈرائیور بنا کر سیٹ پر بٹھا دیا جائے. ہاں، بڑی زبردست مثال ہے. ہاں نا، مطلب وہ عوام کو نظر بھی آ رہا ہے، لوگ گاڑی کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل اور بریک کسی اور نے اپنے ہاتھ میں چھپا رکھے ہوں. بظاہر سب کچھ بادشاہ کا تھا، لیکن ملک کس سمت میں جائے گا اور کب رکے گا، یہ فیصلہ دراصل ان فوجی اڈوں میں بیٹھے برطانوی افسران کر رہے تھے. یہ ایک بہترین تشبیہ ہے. اور دیکھیں، دہائیوں تک بظاہر نظر آنے والی بادشاہتوں اور حقیقی طاقت کے درمیان یہ کھیل بہت کامیابی سے چلتا رہا. لیکن پھر دوسری جنگ عظیم نے عالمی طاقت کا پورا توازن ہی بدل کر رکھ دیا. جی، دوسری جنگ عظیم کے بعد
برطانوی سلطنت جنگ جیتنے کے باوجود معاشی طور پر اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کے لیے دنیا بھر میں اپنی اس بڑی فوجی مشینری کو چلانا ناممکن ہو گیا۔ بالکل، سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہاں، اور جب بھی عالمی سطح پر طاقت کا کوئی خلا پیدا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی نئی طاقت اسے بھرنے ضرور آتی ہے۔ یہاں دنیا میں ایک نئی سپر پاور ابھر رہی تھی، یعنی امریکہ۔ جی، امریکہ۔ ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد امریکہ کا نظریہ بالکل ویسا ہی تھا جسے ہم آج کل کہتے ہیں نا، میک امریکہ گریٹ اگین۔ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرے، اور وہ برطانیہ کے اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنانا اور تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور ابتدا میں امریکہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ تیل کی تنصیبات اور تجارتی راستوں کی حفاظت کے نام پر چھوٹے چھوٹے اڈے قائم کیے گئے۔ یہ عالمی طاقت کی منتقلی کا ایک بہت ہموار عمل لگ رہا تھا۔ ہاں، سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ بالکل، لیکن پھر اس پورے امریکی منصوبے کے سامنے ایک ایسی دیوار آ گئی جس کی امریکہ کو قطعی توقع نہیں تھی۔ اور وہ دیوار کون تھے؟ وہ دیوار تھے سعودی عرب کے شاہ فیصل۔ واہ، شاہ فیصل کا کردار واقعی یہ ساری کہانی میں بہت غیر معمولی ہے۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے مسند اقتدار پر آتے ہی ان امریکی اڈوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا۔ جی بالکل۔ انہوں نے امریکہ کو بڑے اڈے بنانے کی کوئی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ ان کے دور حکومت میں پوری عرب دنیا میں امریکہ کا صرف ایک چھوٹا سا اڈا باقی بچا تھا۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی ایک اکیلا بادشاہ دنیا کی سب سے طاقتور ابھرتی ہوئی سپر پاور کا اس طرح راستہ روک سکتا ہے؟ مطلب ان کے پاس ایسا کیا دباؤ تھا کہ امریکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تیل کی بے پناہ دولت اور خود شاہ فیصل کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیت تھی۔ لیڈرشپ۔ جی، وہ ایک خود مختار اور مضبوط حکمران تھے جنہیں اس بات کا پوری طرح ادراک تھا کہ اگر غیر ملکی فوجیں ملک کے اندر بڑی تعداد میں آ گئیں تو بادشاہت اور ملکی آزادی صرف نام کی رہ جائے گی۔ بالکل، وہ برطانیہ والا دور واپس آ جاتا۔ ہاں، اور امریکہ کے لیے اس وقت ان سے براہ راست الجھنا معاشی طور پر بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سفارت کاری کا ایک بنیادی اصول اپنایا، اور وہ اصول ہے انتظار کرنا۔ اچھا، انتظار۔ سپر پاورز اکثر ایسی مضبوط قیادت کے کمزور پڑنے یا اقتدار کی تبدیلی کے موقع کی تلاش میں رہتی ہیں۔ وہ جلدی نہیں کرتی۔ اور آخر کار وہ موقع انہیں مل گیا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جب شاہ فیصل کی اچانک شہادت ہوئی تو ان کے بھائی شاہ خالد اقتدار میں آئے۔ جی، اب نئی قیادت وہ سختگیر مزاحمت برقرار نہ رکھ سکی جو شاہ فیصل کے دور میں تھی، اور یہاں سے امریکہ کے لیے اپنا وہ پرانا برطانوی طرز کا ماڈل وہ دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے اب دور بدل چکا تھا۔ ہاں، وہ یوں ہی اچانک جا کر اپنے بڑے اڈے تو تعمیر نہیں کر سکتے تھے نا۔ انہیں کوئی بہت بڑا جواز چاہیے تھا، کوئی ایسا بہانہ جو ان عرب ممالک کو مجبور کر دے کہ وہ خود امریکہ کو اپنے یہاں فوجی اڈے بنانے کی دعوت دیں۔ اور دیکھیں، بین الاقوامی سیاست میں جب کسی سپر پاور کو بہانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ حالات کو اس نہج پر لے جاتی ہے جہاں بہانہ خود بخود پیدا ہو جائے۔ اور وہ بہانہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا بہانہ انہیں عراق کے حکمران صدام حسین کی صورت میں ملا۔ اس وقت تک صدام حسین عرب ممالک اور خود امریکہ کی نظر میں ایک انتہائی قابل قبول اور اتحادی حکمران سمجھے جاتے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہی اتحادیوں اور عرب بادشاہوں کی پشت پناہی اور کہنے پر صدام حسین نے ایران کے خلاف ایک طویل جنگ چھیڑ دی تھی جو پورے 8 سال تک جاری رہی۔ بالکل۔ اب اتنی لمبی جنگیں بغیر پیسوں کے تو لڑی نہیں جاتی نا، تو ماخذ بتاتا ہے کہ اس جنگ کا خرچ اٹھانے کے لیے صدام نے اپنے عرب دوستوں سے بے پناہ قرض لیا جو تقریباً $60 بلین تک پہنچ گیا تھا۔ جی، $60 بلین، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور 8 سال بعد جب یہ خوفناک اور بے نتیجہ جنگ ختم ہوئی تو عراق کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ $60 بلین کا قرض واپس کرنا صدام حسین کے لیے عملی طور پر ناممکن تھا، اور جنگ ختم ہوتے ہی جب بادشاہوں نے اپنے قرضے کی واپسی کا سخت مطالبہ شروع کیا تو صدام نے انکار کر دیا۔ تو یہاں سے کشیدگی شروع ہوئی۔ جی، یہ وہ مقام تھا جہاں گولہ باری کی بجائے ایک نیا معاشی محاذ کھلا۔
کویت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے خطے کے حالات کو مکمل طور پر دھماکہ خیز بنا دیا۔ ہاں، یہ جو میکینزم ہے نا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کویت نے ایسا کیا کیا جس سے جنگ ہی چھڑ گئی۔ کویت نے اچانک عالمی مارکیٹ میں تیل کی پیداوار کو بہت زیادہ بڑھا دیا، سپلائی بڑھا دی۔ بالکل، اور اقتصادیات کا سیدھا سا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت فوراً گر جاتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنے لگیں اور عراق کی معیشت، جس کا سارا دار و مدار ہی تیل پر تھا، وہ مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ صدام حسین اس معاشی حملے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور کویت پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے لگا، لیکن اسے ایک بہت بڑا ڈر تھا کہ اگر اس نے کویت پر حملہ کیا تو امریکہ کیا رد عمل دے گا۔ اور یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے امریکہ کے اس گرینڈ پلان کی بنیاد رکھی جس کا ذکر ماخذ میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ صدام حسین نے کویت پر حملے سے پہلے عراق میں موجود امریکی سفیر سے باقاعدہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی نا، وہ سفارتی تاریخ کا ایک حیران کن اور اہم ترین باب ہے۔ کیا کہا امریکی سفیر نے؟ امریکی سفیر نے صدام کو نہایت واضح الفاظ میں کہا کہ یہ عرب ممالک کا آپسی سرحدی اور معاشی تنازع ہے، امریکہ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ذرا رکیے، تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہوا کہ صدام حسین کو ایک خاموش اجازت دے دی گئی؟ جی، ایک گرین سگنل دے دیا گیا۔ مطلب ایک سبز جھنڈی دکھا دی گئی کہ تم جو چاہو کرو، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ صدام کو لگا کہ اس کا راستہ بالکل صاف ہے اور اس نے محض 2 دن کے اندر کویت پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا۔ بالکل۔ اب صدام غرور میں تھا کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا ہے، لیکن پھر اچانک پانسا پلٹتا ہے نا، امریکہ نے اپنا موقف یکسر تبدیل کر لیا۔ بالکل، اور دیکھیں یہیں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ جیسے ہی کویت پر قبضہ ہوا، امریکہ نے فوراً عرب بادشاہوں، خاص طور پر سعودی عرب کی قیادت سے ہنگامی رابطہ کیا۔ انہیں سیٹلائٹ کی کچھ تصویریں دکھائی گئیں، اور ماخذ یہاں ایک انتہائی سنگین اور واضح دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ تصاویر مکمل طور پر جعلی تھیں۔ کیا جعلی تصویریں؟ والی نہیں ہے، بلکہ ان کا اگلا نشانہ سعودی عرب اور دیگر پڑوسی ممالک ہیں۔ یار، یہ تو ایک انتہائی خوفناک قسم کا بچھایا گیا جال تھا۔ مطلب ایک طرف آپ صدام حسین کو باقاعدہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ دخل نہیں دیں گے تاکہ وہ پورے اعتماد سے حملہ کر دے، اور دوسری طرف آپ اسی حملے کا خوف دلا کر جعلی تصویریں دکھا کر باقی عرب ممالک کو ڈراتے ہیں۔ یہ تو ایک حیرت انگیز حد تک مکمل منصوبہ بندی لگتی ہے۔ کیا واقعی عرب قیادت کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ تصویریں جعلی ہو سکتی ہیں یا یہ کوئی سفارتی چال ہے؟ دیکھیں، خوف ایک بہت ہی طاقتور اور اندھا کر دینے والا ہتھیار ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے ملک کی سرحدوں پر ایک بڑی اور ظالم فوج کھڑی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور آپ کو تباہی کی تصویریں دکھا کر خبردار کر رہی ہو نا، تو خوف اور دباؤ کے تحت فیصلے بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ ہاں، پینک میں آ کر بندہ کچھ بھی مان لیتا ہے۔ بالکل، اور اس وقت خطے کی قیادت کے پاس معلومات کو آزادانہ طور پر پرکھنے کے لیے اپنی کوئی جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ ڈرے ہوئے حکمرانوں نے اپنی بقا کے لیے فوراً امریکہ سے فوجی مدد اور مدد کی اپیل کر دی۔ اور امریکہ تو دہائیوں سے اسی دعوت کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد تو کریں گے، صدام کو بھی نکال دیں گے، لیکن اس کی ایک قیمت ہوگی۔ جی، اور وہ قیمت کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ بالکل، وہ قیمت یہ تھی کہ سعودی عرب، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں اب امریکی افواج کے باقاعدہ اور بڑے اڈے قائم ہوں گے۔ جی ہاں، یہ عارضی مدد نہیں تھی، بلکہ ایک مستقل بندوبست تھا۔ مقصد صرف کویت کو آزاد کرانا نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی طویل مدتی حکمت عملی کے تحت پورے مشرق وسطیٰ کی معیشت اور سیاست پر نیزیسکری بالادستی قائم کرنا تھا۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا، میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ مثال آتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت کے لیے محلے کے کسی بہت طاقتور پہلوان کو بلائے کہ بھئی کوئی مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ میری مدد کریں۔ وہ پہلوان آئے،
دشمن کو مار کر بھگا دے، لیکن اس کے بعد وہ پہلوان آپ کے گھر کے ذہن میں ہی اپنا مستقل بستر لگا لے، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور نہ صرف آپ کے گھر پر قبضہ کر لے بلکہ اسی ذہن میں کھڑے ہو کر وہ پورے محلے والوں پر گولے برسانا شروع کر دے اور آپ اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کر کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہ تشبیہ اس سفارتی صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق جب کویت آزاد ہو گیا اور صدام حسین کی فوجیں واپس چلی گئیں تو اصولی اور اخلاقی طور پر امریکی افواج کو اپنا مشن پورا کر کے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ جی بالکل۔ لیکن پچھلے 40 سالوں سے وہ فوجی اڈے وہیں کے وہیں موجود ہیں، اور اس سے بھی زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ اب وہ اڈے صرف امریکی مفادات تک محدود نہیں رہے بلکہ اسرائیل کے دفاع اور ان کی مشترکہ عسکری کارروائیوں کے لیے بھی کھلے عام استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ماخذ میں اس کی درجنوں ٹھوس مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جو بغرام ایئر بیس کا وسیع نظام تھا اس کو لاجسٹک سپورٹ اور کنٹرول انہی عرب ممالک کے آڑوں سے ملتا رہا۔ بالکل۔ عراق کو تباہ کرنے کے لیے جو بے پناہ فضائی حملے ہوئے ان کا مرکز بھی یہی اڈے تھے۔ شام پر بمباری ہو یا لیبیا میں معمر قذافی کا تختہ الٹنے کے فوجی آپریشنز، سب انہی اڈوں سے اڑنے والے جہازوں نے کیے۔ سب سے تازہ اور واضح مثال تو وہ ہے جو حال ہی میں یمن میں دیکھی گئی۔ جی، یمن کی مثال اس پوری صورتحال اور کنٹرول کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ جب یمن کی افواج نے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی طرف جانے والے تجارتی بحری جہازوں کو روکنا شروع کیا، جس کا مقصد اسرائیل کی معیشت پر دباؤ ڈالنا تھا، تو اس کے جواب میں یمن پر لگ بھگ 1000 انتہائی تباہ کن میزائل داغے گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ میزائل کہاں سے فائر ہوئے؟ انہی اڈوں سے۔ جی، انہی مسلمان عرب ممالک میں موجود امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں سے، تاکہ یمن کو روکا جا سکے اور اسرائیل کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اڈے ان مسلم ممالک کی خارجہ پالیسی کو ایک طرح سے مکمل طور پر یرغمال بنا چکے ہیں۔ بظاہر یہ ممالک آزاد اور خود مختار ہیں لیکن حقیقت میں ان کی اپنی زمین سے ان کے پڑوسیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔